اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں والے بے خبر ہیں کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستیوں والے غافل ہیں اس بات سے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے اور وہ کھیل کود کر رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بے خبر نہیں ہوتے مگر خسارے والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہی بستیوں کی طرف اشارہ کیا جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا، پیچھے آپ ذکر سن چکے ہیں۔ مکہ کے دائیں بائیں عرب والے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے مکہ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگوں، کیا تم مطمئن ہو اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب رات کو سوئے ہوئے آ جائے، یا اس بات سے بھی مطمئن ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا مطمئن ہو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا؟ اگر ان مذکورہ بستیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا، وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہو گئے، تم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی کر لو، تسلیم کر لو، دین اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لو، وگرنہ بعید نہیں کہ جیسے ان کے اوپر عذاب آیا تھا تمہارے اوپر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خبر صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو حقیقت کا سودا کرنے والے ہیں۔ وہ کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور اس کے عذاب سے بے خبر اور غافل نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت ان کے دل میں پروردگار کا خوف رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا عذاب سوتے ہوئے بھی آ سکتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی، جب وہ چاہے عذاب بھیجتے۔ کچھ لوگ دن کو جاگ رہے ہوں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو وہ جاگ رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، اگر دن کو جاگ رہے ہیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، اگر رات کو سوئے ہوئے ہیں تو وہ جاگ رہے ہیں۔ کون لوگ جاگتے ہیں، کون لوگ سوتے ہیں؟ وہ لوگ جو غافل انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جن کے سینوں سے رخصت ہو گیا، چاہے ان کی آنکھیں کھلی ہیں، دن کا وقت ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں عشق رسول ہے، خوف خدا ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ہے، اپنے انجام کے ہر وقت فکر میں رہتے ہیں، اپنی آخرت اور موت کی تیاری میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوں تو ان کو سویا ہوا نہیں کہتے بلکہ وہ بیدار لوگ ہیں، اس لیے کہ دل کا سونا اور ہوتا ہے، آنکھوں کا سونا اور ہوتا ہے۔ جو دل کا سو جائے وہی سونا ہوتا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوں لیکن دل بیدار ہو تو اس کو سونا سونا نہیں کہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار دل عطا فرمائے۔ پیر باہو فرماتے ہیں، فرمایا ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں ہی ستے ہو، ایک ستیاں جا واصل ہوئے،
ایک جاگ دیاں ہی مٹھے ہو کی ہویا جے کھگو بولے جو سالندہ او پٹھے ہو میں قربانی نہ توبہ ہو جنہ کھو پریم دے جوتے ہو فرمایا کچھ جاگ رہے ہیں کچھ سوئے ہوئے ہیں، اور جو سوئے ہوئے ہیں نا وہ جاگنا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو سوئے ہوئے بھی اللہ کو مل گئے، اور کچھ بیدار ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی سے محروم ہیں۔ یہ سانس پٹھے لیتا ہے، اللہ کا نام اگر اس میں نہیں ہے، چاہے الٹا ہو کے سانس لے، سیدھا ہو کے نام لے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بات تو ہے کہ اپنی زبان کو اس پروردگار کے ذکر سے ڈر رکھنا، اور اس دل میں اس پروردگار جل وعلا کے خوف کو جگہ دینا۔ فرماتے ہیں میں ان لوگوں پر قربان جاؤں جنہوں نے اپنے دل میں عشق رسول خوف خدا کی شمع کو جلا لیا۔ جن کے دل میں خوف خدا آ گیا، عشق رسول آ گیا، وہ پروردگار جل وعلا کے مقبول بندے بن گئے۔ تو اس لیے دل کا سونا اور ہوتا ہے، آنکھوں کا سونا اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مومن کسی صورت مطمئن نہیں ہو سکتا، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، فرمایا جب لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں جن سے گناہ ہو جائے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں؟ فرمایا یہ لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا وہ نیکیاں کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کیا خبر وہ بے نیاز قبول بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس کو زندہ دل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندہ دل کہتے ہیں، زندہ دل۔ جس کے دل سے خوف خدا رخصت ہو گیا اور عشق رسول رخصت ہو گیا، اللہ کے عذاب سے مطمئن ہے، وہ اللہ کے عذاب میں آنے والا ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے حسن اعمال کی توفیق عطا فرمائی، پھر ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت فکر رہتی ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہا کاش کہ ابو بکر یہ تنکا ہوتا، ابو بکر کیا ہوتا؟ یہ تنکا ہوتا، اس لیے کہ اس تنکے کا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر صدیق کا حساب ہوگا۔ حالانکہ ابو بکر صدیق یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا ابو بکر فی الجنہ، تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، جن کو مصطفیٰ نے کہہ دیا جنتی ہیں وہ جنتی ہیں، بغیر حساب کے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اسی کو کہتے ہیں ایمان اور خوف خدا۔ ہر وقت جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، وہ سمجھے کہ اس پر اللہ کا کرم ہے، اس پر ایمان پر اس کا خاتمہ فرمائے گا، اور ایمان پر خاتمے کے بعد اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تڑپنے پھڑکنے والا دل عطا فرمائے۔ غافل انسان اور کافر انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ کھانا، پینا، کمانا اور گمانا، بس یہی اس کی زندگی کا خلاصہ، اور کوئی خلاصہ نہیں ہے۔ اکبر الآبادی فرماتے ہیں کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر بنے، پینشن ملی اور مر گئے، بس یہی ان کی زندگی کا خلاصہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن
مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، بلکہ مومن کی زندگی ہر وقت اللہ رسول کے عشق اور محبت میں تڑپنے والی زندگی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب خواب میں سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب خواب میں سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محنت کے ساتھ کمانا اور حسرت کے ساتھ چھوڑ کے چلے جانا، یہ مومن کی زندگی ہے؟ یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ اپنی آخرت کے لیے ہی کماتا ہے، اپنی آخرت کے لیے ہی اس کو خرچ کرتا ہے۔ بادل کا رونا، بادل کا رونا چمن کے سبزے کا پیش خیمہ ہوتا ہے، مومن کا رونا اس کے ایمان کے لہلہانے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ جو دنیا میں روئے گا آخرت میں ہنسے گا، جو دنیا میں خوف کرے گا آخرت میں پروردگار اسے اطمینان عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا میں ہنسے گا، دنیا میں غافل رہے گا، تو آخرت کی میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پروردگار جل وعلا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ، اس کے اشارات، رموز اور اسباق کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ پاک پروردگار ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر لغزش خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، عقائد و اعمال دی اصلاح عطا فرما۔ یا اللہ کریم امت مسلمہ دی غائب تو امداد فرما، اسلام دا بول بالا فرما، اسلام نو امت مسلمہ نو غلبہ عطا فرما، تمام مراکز اسلامیہ نو آباد اور شاد فرما۔ اللہ کریم ہم سب نو دین اسلام دے اتے استقامت عطا فرما، حسن اعمال دے اندر ہم سب واسطے آسانیاں پیدا فرما۔ یا خلاق عالم برود معاشر امام الانبیاء حبیب کبریا جان جانا صلی اللہ علیہ